بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ روایت ہے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے اور قبرستان میں پہنچے اور اب تک لاش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہم لوگ بھی آپ کے گرد سر جھکائے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے زمین کریدتے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور 2 بار یا 3 بار فرمایا، اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ موت کے وقت مومن کا استقبال و اکرام۔ پھر فرمایا، مومن دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے چہرے آفتاب کے مثل سفید اور نورانی ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ پس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے تم کو اس کے خلاف کچھ اور نظر آتا ہو، یعنی ظاہراً اس کو تکلیف کی حالت میں دیکھتے ہو۔ اور ملک الموت روح کو لیتے ہیں اور فوراً فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں اس کا جو نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو اس آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے ہیں اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اسی طرح ساتوں آسمان طے کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھو، اس کو یعنی اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پس اس کی روح جسم میں ڈالی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تو نے ان کو کس طرح پہچانا؟ وہ کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا، سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے۔ اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے گی کشادی کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس، خوشبو والا، اور کہے گا، تجھ کو مبارک ہو یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ تمہیں دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا، اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں، یعنی جسمانی راحت و آرام میں ہر طرح مشغول ہوں، گو جسم مثالی میں روح مثالی، حالت برزخ میں بھی چین اور راحت میں رہتی ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی قبر روزانہ خود سے سنوارنی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے کوئی کسی کی مدد سے نہیں سجاتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کی حقیقت یہیں پائی جاتی ہے۔
چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔